اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتائی جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سجا کے رکھتی ہیں، جو انسان کی سرکشی اور نافرمانی کا ذریعہ بنتی ہیں اور بنتی آئی ہیں اب تک۔ یہ ابھی کی بات نہیں کر رہا، یہ شروع سے اگر ہم انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو شروع سے ہی حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا اور قتل ہوا عورت کی وجہ سے، ایک لڑکی کی وجہ سے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ عورت، بیٹے، مال و دولت، یہ کھیتی، یہ چیزیں ہیں، یہ لالچ، یہی چیزیں ہیں جو انسان کی سرکشی، نافرمانی، کفر کا سبب بنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ عورتیں، بیٹے، سونا اور چاندی کے ڈھیر، اور یہ جو نشان زدہ گھوڑے ہیں، قیمتی گھوڑے اور جانور اور کھیتیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے لیے سجا دی گئی ہیں، اور انہی کی وجہ سے لوگ کفر، سرکشی اور نافرمانی میں پڑتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑے سے وقت کے لیے، قلیل وقت کے لیے فائدہ ہے، اور اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے ضمن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک حد تک یہ خواہشات جائز ہیں، کیونکہ شادی کے ذریعے انسان اپنی جنسانی خواہشات پوری کرتا ہے اور بیٹے کی خواہش بھی رکھتا ہے، لیکن بیٹے ہو جائیں، اللہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مال و دولت، انسان ظاہر ہے روزی روٹی کے لیے کچھ اپنا بندوبست تو کرتا ہے، کچھ محنت کوشش تو کرتا ہے، تو ایک حد تک وہ محنت اور کوشش جائز ہے کہ آپ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرو، لیکن اس کے لیے اتنا خواہشات میں پڑو، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہشات میں، کہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاؤ، تو یہ چیزیں جو ہیں حرام کی طرف پڑ جاؤ، تو یہ چیز حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قلیل فائدہ ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں تمہیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو لوگ نیک تھے، جو متقی تھے، ان لوگوں کے لیے کیا چیز؟ ان دا ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس کیا ہے۔ سب سے پہلے جنات تجری من تحتها الانہار، گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویسے تو کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو ایک جھونپڑی بھی دے دی جائے نا اور کہا جائے کہ آپ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگی، یہ ہمیشگی والا لفظ ہے نا کہ موت نہ آنا، یہی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنی بڑی ایک وہ ہے، موٹیو ہے کہ انسان باقی تمام چیزیں بھول سکتا ہے۔ جتنی نفسانی خواہشات ہیں، یہ چیزیں، وہ چیزیں، جب ان کے بارے میں بتاؤ انسان کو کہ یہ چیزیں فانی ہیں، بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے انسان کو ملے گی، اس کے مقابلے میں ایک جھونپڑی بھی ہو لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ اس سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جھونپڑی کا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا گھنے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اچھا، ہم نے کبھی غور کیا کہ اس قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ یہی پکچر کیوں بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے گھنے باغات ہیں یا کوئی پہاڑ، سبز، یہ چیزیں، اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا گھنے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے دماغ میں آئیڈیل جگہ جو ہماری ایک کہتے ہیں فینٹیسی ہے کہ ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں، کہاں رہائش رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہی ہوتی ہے کہ ایسے گھنے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یہ ہماری آئیڈیل فینٹیسی ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں بھئی کوئی صحرا میں نہیں رہنا چاہتا، کوئی سمندر میں نہیں رہنا چاہتا، ہر کسی کی یہی خواہش ہے کہ گھنے سرسبز، یہ جو نیچر ہے یہ کس کو اٹریکٹ نہیں کرتی؟ تو یہ گھنے باغات، یہ نہریں انسان کی آئیڈیل سوچ ہے، انسان کی خواہش ہے کہ میرا گھر ایسی جگہ پہ ہو، اور صرف یہی نہیں کہ ایسی جگہ پہ گھر ہو، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر ایک، ہم اگر سوچیں نا جو ہماری فینٹیسی، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پکچر بیان کی ہے کہ سب سے پہلے گھنے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، جو خواہش سب سے زیادہ مرد کو ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ ایک تو اتنی پیاری جگہ، اور اس جگہ پہ کیا؟ پاکیزہ بیویاں، اور پھر سب سے بڑی چیز ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اگر ہم دیکھیں، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہر چیز میں اس چیز کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی غصے کا سبب نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب نہ بن جائے۔ مال و دولت میں جہاں آگے بڑھنا، عورت کی محبت میں آگے بڑھنا، بیٹے کی محبت میں، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی خواہش ہو، انسان کی نفسانی خواہش ہو، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، انسان کو ایک ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب، جو مومن ہے
کہ ان خواہشات میں زیادہ پڑھ کے میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا سبب نہ بن جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جنت میں؟ کہ صرف یہی چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں چاہ رہے وہ تمہیں ملے گی، اور وہاں پہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی، اللہ تعالیٰ کے غضب کے غصے کا ڈر نہیں ہوگا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی مطلب ایک تم رضا ہوگی، خوشنودی ہوگی، تم جو بھی کرو گے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کبھی غصہ نہیں ہوگا، اللہ کو کبھی غضب نہیں آئے گا جنت میں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا موٹیو ہے کہ ہم جو مرضی کریں وہاں پہ کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کبھی غصہ غضب نہیں آئے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی عطاب کا، ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کبھی شکار نہیں ہوں گے۔ واللہ، اور اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو، اللہ بندوں کو اچھی طرح دیکھتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 15 ہم کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔